بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ آ گیا سورت کا مرکزی مضمون، میں نے بتا دیا تھا قَيَّدْنَا لَهُمْ، اور مقرر کر دیا ہم نے لَهُمْ واسطے ان مشرکوں کے۔ کون ہے مشرک؟ اور جن کا پیچھے ذکر آ رہا ہے یوم یحشر اعداء اللہ، یہ اللہ کے دشمن یعنی مشرک، اللہ کے دشمن یعنی مشرک، ان پر مقرر کیا ہم نے قیدنا لہم، قرآن مقرر کر دیا واسطے ان کے، قرآن ساتھی، نیچے لکھا ہے شیاطین، بولو صحیح، لہم دنیا میں قرآن شیاطین فزینوا لہم، بس مزین کرتے ہیں وہ شیاطین ان کے سامنے مشغلہ قرآن، ما بین ایدیہم، آگے سے ان کے آگے سے بھی، وما خلفہم، اور ان کے پیچھے سے بھی، وحق علیہم القول، نتیجہ اتباع قرآن، وحق علیہم، اور ثابت ہو گئی ہے اوپر ان کے القول، بات عذاب والی، یدخلون فی امم، یدخلون فی کا متعلق ہے، یدخلون اور فی بمعنی ما ہے، داخل ہوں گے ساتھ جماعتوں کے، قد خلت من قبلہم، جو گزر چکی ہیں ان سے پہلے، من الجن والانس، جنوں سے اور انسانوں سے، انہم کانوا، بے شک تھے یہ خاسرین، نقصان اٹھانے والوں سے، کانوا خاسرین، تھے یہ نقصان اٹھانے والے، نرا اپنی چٹی چوڑ کرنے والے، کانوا خاسرین۔ اور قیدنا لہم قرآن، میں نے کہا شروع کیا تھا، بزرگ خوابوں میں ملتے ہیں، بیداری میں ملتے ہیں، اور اپنی پکار کی دعوت دیتے ہیں، یہ اور بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، اکابر آ کر ملتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا میرا عقیدہ یہی تھا، اور کوئی نہیں سنتا، انبیاء ضرور سنتے ہیں، اور کوئی نہیں سنتا، انبیاء کا سماع اتفاقی ہے، اس پر اجماع ہے بے وقوفوں کا، کیونکہ اجماع کس پر ہوتا ہے؟ مجتہدین کا، اور آج کل اجماع چل پڑا ہے یہ ماسٹر صاحب کا، چند ماسٹر پروفیسر اکٹھے ہو جائے اجماع، اسی لیے امام احمد نے کہا ہر کذاب اور جھوٹا، جب دلیل نہیں ملتی تو کہتے ہیں الاجماع علی ھذا، اس بات پہ اجماع ہو چکا ہے، یہ جھوٹ چھپانے کا ایک پروگرام ہوتا ہے، ورنہ دیکھو یہ آئے گا مسئلہ انشاءاللہ، ہم کہتے ہیں اجماع چھوڑو، ایک صحابی پیش کر دو، ایک صحابی، اجماع تو دور کی بات ہے، صرف ایک صحابی رسول باصند صحیح جو انبیاء کے سماع کا قائل، ہاں سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ ان کی جا کے منت کرو، ان کو ایک صحابی پیش کر دو، اجماع، اجماع یہ تمہارا اجماع ہے بے حد بے عدل، ہاں اجماع، ایک صحابی پیش کرو، نہیں ملتا، ایک تابعی پیش کر دو، ایک تابعی سمائے انبیاء کا قائل کہ انبیاء کرام عند القبور سنتے، دور بھی نہیں، ایک تابعی نہیں مل سکتا، ساری زندگی ان کی منتیں کرو، گالیاں نکالیں گے، ان کو کہو صحابی پیش کر، تابعی پیش کر، یار نیچے آ جا، چار اماموں میں سے کوئی امام پیش کر دے، کہتا ہے شافعی سماع کے قائل تھے یا فلانے، جھوٹ بولتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں چلو امام شافعی کا قول پیش کر دے کہ انبیاء کرام عند القبور سنتے ہیں، امام مالک، احمد، امام ابو حنیفہ، ان کے شاگرد، چل یار تیسری صدی تک کا کوئی آدمی پیش کر دے،
لیکن کوئی بھی اہل سنت کا قائل نہیں۔ اور تیسری صدی کے بعد تو مولانا سرفراز نے کہا متاخرین ہے، یہ حد ہے تیسری صدی، جہاں تک متقدمین اس کے بعد متاخرین، اور مولانا نے خود لکھا ہے کہ متاخرین کی بات حجت ہی نہیں۔ اور اجماع بھی کس کا ہوتا ہے؟ مجتہدین کا۔ تماشا بنا رکھا ہے اجماعی مسئلہ، واہ واہ، اجماع عجیب ہے، نہ کوئی صحابی ملتا ہے، نہ تابعی ملتا ہے، نہ تبع تابعی ملتا ہے، نہ چار امام اس اجماع بھی ہیں، نہ امام محمد، امام ابو یوسف، امام ظفر حسن، کوئی ان میں نہیں، امام حنیفہ کے شاگرد، امام شافعی کے شاگرد، امام احمد مالک کے شاگرد اس اجماع میں نہیں ہے۔ تو یہ اجماع، کس اجماع کی بات میں کر رہا ہوں کہ یہ نرا جھوٹ کا پلندہ ہے۔ سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، بزرگ خوابوں میں ملتے ہیں، بیٹا پکا رہنا اجماعی مسئلہ ہے، میرے نام کی نظر نیاز دینا، فلاں کرنا فلاں کرنا فلاں کرنا، یہ اللہ نے فرمایا یہ بزرگ نہیں ہے، قیضنا لہم قرنا، یہ بابا شیطان ہے، بابا ابلیس ہے جو اس مشرک پر مسلط ہے۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، یہ وہی مشرکوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس پر ذرا دیکھو، ایک آیت میں نے آپ کو دکھائی تھی، میں یاشوان ذکر الرحمان، اب ذرا نکالو سورہ مریم آیت نمبر 83۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ، دیکھو دیکھو، أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ، کیا نہیں جانتا تو کہ بے شک ہم ارسلنا بھیجتے ہیں الشیاطین، شیاطین کو، علی الکافرین، کس پر؟ کافروں پر، اور کیا کرتے ہیں؟ تعوذہم عزا، تعوذہم عزا، ابھارتے ہیں ان کو ابھارنا، خوابوں میں بھی بیداری میں بھی، تعوذہم عزا۔ یہ آیت بھی یہی بتا رہی ہے، وہاں پر کا قیدنا، یہاں ارسلنا، ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، کافروں پر تعوذہم عزا، ان کو ابھارتے ہیں، برانگیختہ کرتے ہیں، برانگیختہ کرنا۔ یہ فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا، دیکھو اور دیکھو، یہ سورۃ النساء آیت نمبر 38، اور جس کا شیطان ساتھی ہو، بہت برا ساتھی ہے، تو یہاں پر بھی وہی مضمون ہے، قرین والا، فہو لہو قرین۔ آگے نکالو سورۃ الاعراف، یہ سورۃ اعراف کی بھی آیت نمبر 38، جہاں پر بھی ایک وبائے شیطانی، قد خلت من قبلکم من الجن والانس، اس کے ساتھ نکالیں سورۃ النحل آیت نمبر 99، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، شیطان کا زور ہوتا ہے ان پر، انما سلطانہ، شیطان کی حکومت ہوتی ہے، سلطانہ، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، شیطان کی حکومت ہے ان پر، یتولونہ، جو شیطان کو ووٹ دیتے ہیں،
ساتھ دوستی رکھتے ہیں، یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، اور وہی ہیں ساتھ اس کے شریک کرنے والے۔ یہ مضمون قرآن پاک نے کئی مقام پر بیان کیا کہ خوابوں میں ملنا، عالم بیداری میں ملنا اور حوالے کے ساتھ ملنا، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ شیطان، جن شیاطین، سورہ جن میں پڑھیں گے جس طرح آدمیوں کے مذاہب ہیں اسی طرح جنوں کے بھی مذاہب ہیں۔ جس طرح آپ بیٹھے ہیں توحیدی، تو بعض جن بھی توحیدی ہیں، بعض جن مشرک ہیں، بعض جن یہودی ہیں، بعض جن بدعتی ہیں۔ تو جنوں کے بھی کیا ہیں؟ مذاہب، اور وہ جن اپنے مذہب کی ترغیب اور اس کی اشاعت کے لیے مشرکوں پر مسلط ہوتے ہیں، لیکن ہوتے اس پر ہیں میں یا جو عن ذکر الرحمن، جو قرآن سے دور رہے، قرآن سے اندھا بن جائے، اس پر شیاطین مسلط ہوں گے اور اس کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ یہ اسلوبوں کا جواب۔ قیضنا لہم قرناء، یہاں پر کچھ عبارت ہوگی قیضنا لہم قرناء پر، وہ علامہ سہروردی کی قیضنا تمہید برائے شکوہ دوم، سورت کا مقصودی مقام ہے اور جواب سوال ہے۔ سورت مومن کے دعویٰ پر اعتراض آیا تھا کہ جب کوئی مصیبت زدہ غیر اللہ کو پکارتا ہے تو اچھا ہو جاتا ہے۔ مثلا خواب میں معبود باطل سے کہتا ہے فلاں مصیبت تم پر ہمیں نہ پکارنے کی وجہ سے آئی، یا اس لیے کہ تم نے ہماری نظر نیاز میں قصور کیا ہے، تو خواب جواب دیا گیا یہ سب قرآن کی وجہ سے ہے۔ یہ در حقیقت جن اور شیاطین گرفتار کر لیتے ہیں، شرک کرانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ اس پر سید محمود آلوسی کی تقریر زبردست ہے، روح المعانی میں، وہاں پر انہوں نے لمبی تقریر کی ہے اور فرماتے ہیں کہ کبھی شیخ کی صورت میں آئے گا شیطان، بزرگ کی صورت میں، اور کہے گا کہ میں شیخ آیا ہوں اور تیرا پیر مرشد آ گیا ہوں، آپ بتائیں جو میرے ساتھ کام ہو بتائیں۔ تو کہتے ہے ہاتھا ہے ہاتھ، ہے ہاتھا ہے ہاتھ، خبردار خبردار، شیخ کہاں آ گیا؟ یہ الشیخ بابا ابلیس آیا ہے اور شیطان آیا ہے، اور اس کے اور بھی بڑے واقعات ہیں۔ وہ جب مشرکین عرب میٹنگ کر رہے تھے تو وہاں پر بھی شیطان انسان کی صورت میں آیا تھا۔ ہاں جا الشیخ، وہاں پر بھی شیخ کی صورت میں، اور وہ جو مشورہ دے رہا تھا ان کو قتل کر دو ورنہ کام گڑبڑ ہوگا، تو وہ بھی قبیلے کے سردار کی شکل میں آیا۔ اسی طرح بدر میں مشرکوں کے ابو جہل کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے دیا، بدر میں ساتھ ابو جہل اور شیطان کٹھے کٹھے تھے، ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں اور دوسرے مشرک کے یہ، اور جب دیکھا نا سامنے ایک سیلا ہے اوپر فرشتے اتر رہے ہیں، تو یہ بیچارہ ناکا سا یہ کھسر گیا پیچھے، تھوڑا سا بہانہ بنایا بھی، تھوڑا قضائے حاجت تقاضا ہے، یہ تقاضے کا بہانہ بنا کے نکل گیا پیچھے، یہ ساتھ تھا لیکن۔ اور اسی طرح قوم نوح کو جو گمراہ کیا اور 7 ولیوں کے نام پر، وہاں فتح العزیز تفسیر میں اور اسی طرح دوسری میں، کہ وہ جو لوگ تھے 7 اولیاء اللہ، ان میں کچھ نبی، لا تذرون ودن، وہ جب مر گئے ان کے مرید بیچارے بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے مرشد تھے، پیر تھے، بزرگ تھے، دنیا سے چلے گئے، اب تو رہا کوئی نہیں۔ یہ شیطان بیچارہ
بے ایمان بیچارہ. یہ آیا. حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بڑی پگڑی ڈالی ہوئی تھی, کھونٹی بھی ہاتھ میں تھی, اور بوڑھے کی شکل میں بڑا مکار بن کے آیا اور دور سے سلام کیا. انہوں نے اپنی بات بتائی, لمبا واقعہ ہے, فتح العزیز میں دیکھ لینا. تو اخیر میں یہ ہوا کہ شیطان نے کہا پریشان نہ ہو, جو اللہ والے ہوتے ہیں نا یہ اوپر اوپر سے مرتے ہیں, اندر اندر سے زندہ ہوتے ہیں. باقی عقیدہ تو بڑا پرانا ہے بھائی. اوپر اوپر سے مرتے ہیں بلکہ اندر اندر سے کیا ہوتے ہیں, زندہ. اس لیے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے, وہ تمہیں دیکھتے ہیں. تم ان کی نہیں سن سکتے, وہ تمہاری سنتے ہیں. میں تمہیں مورتیں بنا دیتا ہوں, ان کی صورتیں فوٹو, لیکن خبردار صورتوں کی عبادت نہیں کرنی, عبادت اللہ کی کرنی ہے. اور صورتیں سامنے رکھ کر تصور شیخ, بے ایمان کو پتا تھا نا کہ اس قوم کو براہ راست سے پہ لگانا مشکل ہے, اس لیے پہلے شیطان نے کہا ان کی پوجا نہیں کرنی, عبادت اللہ کی, اور ان کا صرف تصور. آگے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لما نسی العلم, وہ قوم چلی گئی اور علم بھلا دیا گیا, اوپے تک انہی کی عبادت شروع ہو گئی. اور اسی اصلاح کے لیے اللہ نے کھڑا کیا حضرت نوح کو. یہ تو ان کے پاس بھی آیا تھا بے ایمان. اسی طرح حضرت سعد ان کو بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, ساتھ اور صحابہ بھی تھے. وہ عزا کو گرانے کے لیے بڑا دربار تھا, یہ 500 سواروں کے ساتھ گئے. وہاں جو مجاور تھا, مجاور نے کہا کہ خبردار, یہ جو فقیرنی ہے نا یہ بڑی گرم فقیرنی ہے, اس کے قریب نہ آنا ورنہ تیری خیر نہیں. آگے حضرت ساتھ تھے, صحابی تھے. کوئی عام آدمی ہوتا تو ایک دفعہ ڈر جاتا, پتہ نہیں کیا بنے گا. حضرت ساتھ جب آگے ہوئے تو اندر سے فقیر بھی نکلی. وہ جو بت تھا اس سے ایک شکل نکلی جس کے بعد زمین پہ آ رہے تھے, اور وہ جن شیطان, اس نے حضرت سعد پہ حملہ کیا. مجاور نے نعرہ لگایا, اس نے کہا میں کہتا بھی تھا بھی ان کو نہ چھیڑو, اب ذرا آنا. حضرت سعد نے ایک ہی بار کیا, وہ فقیرنی الٹی ہو گئی, وہاں پر اس کو ٹکڑے کر دیا. یہ ایسے ہوتا تھا, ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ علماء نے لکھا. حضرت امام ابن تیمیہ کی ایک کتاب ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان. الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان, یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے. اس طرح کے بڑے واقعات لکھے امام ابن تیمیہ نے کہ شیطان کس طرح آتا ہے اور گمراہ کرتا ہے. تو بہرحال شیخ عبد القادر جیلانی آ رہے, اوپر سے اور نور بن گیا سارا, روشنی روشنی. اور کہتے ہیں اوپر سے آواز آئی کہ عبد القادر عبادتیں چھوڑ دے, عبادت چھوڑ دے. اب اس کے بعد تو نماز روزہ حج زکات یہ کرنا چھوڑ بھی دے, تو ایسے مقام پہ پہنچائے کہ اب عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. اوپر سے آواز. اب ہوتا نا کوئی جہاں کا کہتے ہیں پہنچی ہوئی سرکار ہے. شیخ جیلانی کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں فوراً خیال ہے, یہ اللہ کے غریبی تھے اور بڑے علامے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی بڑے عالم تھے. اور یہ جو ابن قدامہ ہے, ابن قدامہ حنفی حنبلی مذہب کا امام, ابن قدامہ کی کتاب ہے المغنی. المغنی سب سے اہم کتاب ہے حنبلی مذہب کی. یہ ابن قدامہ شیخ عبد القادر جیلانی کا شاگرد ہے.
اور بہت بڑا علامہ ہے حنبلی مذہب کا. تو فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں بات آئی, اللہ نے اپنے نبی کو تو فرمایا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, موت تک عبادت کرنی ہے. مجھے کیسے معاف ہو گئی؟ تو میں نے کہا اخصا یا لئیم, دفاع ہو جا بے ایمانا, دفاع ہو اخصا گورے, دفاع ہو کتے کو جیسے دھتکار آ جاتا ہے اس طرح. کہتا ہے وہ نور ختم ہو گیا. سامنے آیا بابا بڑی اچھی شکل میں, کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کو, شیخ جی تجھے تیرے علم نے بچا لیا, ورنہ تیرے درجے کے 70 ولیوں کو میں نے گمراہ کیا ہے, تیرے درجے کے, لیکن تجھے تیرے علم نے بچا لیا. فرمایا کہ بے ایمان تو اور حملہ کر رہا ہے, علم جہاں کام نہیں آتا مجھے اپنے اللہ نے بچا لیا. جہاں علم کیا کام ہے, جہاں تو مجھے اپنے رب نے بچایا ہے. یہ ہوتے ہیں شیطان کے داؤ. تو یہ اولیاء اللہ شیخ عبد القادر جیلانی کو گمراہ کرنے پہنچ گیا. اور یہ جو صوفی صافی بیٹھے ہیں بیچارے وامی مریض, یہ اب ان کے پاس شیطان آتا ہے, یہ نہیں ہے کہ نہیں آتا. اب ہم ان کو جھوٹا اس طرح نہیں کہتے. وہ بیچارے کہتے ہیں مجھے فلانا بزرگ ملا, فلانا بزرگ ملا, میرے سامنے آیا, فلاں آیا. ہم کہتے ہیں بالکل آئے, یہ نہیں ہے کہ نہیں آئے. لیکن تو کہتے ہے بزرگ آیا, خدا کہتا ہے یہ ابلیس آیا تھا. یہ جتنے پیر شیر واقعات بیان کرتے ہیں, ہم تو ان کے ساتھ رہے ہیں. ہم نے ان سے خود پوچھا یہ سلطان بہو کے دربار والے ہوں یا اسی طرح اور للڑ چلڑ پیر ہوں, ان سے جب پوچھے نا رونے بھی لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے کوئی کہتا ہے امام ابو حنیفہ ملے. ڈاکٹر طاہر القادری کہتا ہے میں 30 سال امام ابو حنیفہ سے پڑھتا رہا. 30 سال امام ابو حنیفہ سے پڑھا ہوں, اور بھی بڑے, یہ تو اس کی ریکارڈ میں باتیں موجود ہیں. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک, امام ابو حنیفہ تو من وراء برزخ علاجوں میں یبعثون, امام صاحب تو چلے گئے اعلیٰ الذین میں انشاءاللہ, وہ تو جنت میں ان کی روح ہے. اور جس سے پڑھائے اس کا نام ہے قیدنا لہم قرانا, اشرفیہ کا صوفی سرور ہے. وہ بھی انگوٹھی پہنے ہوئے, انگوٹھی جہاں بھی نہیں گلے میں. کہتے ہیں فلانے بزرگ نے مجھے خواب میں دی, جب اٹھا تو سامنے پڑی تھی. کہ بالکل ٹھیک, یہ انگوٹھیاں والی جاری کس دی ہوتی ہے؟ بزرگ. یہ انگوٹھیوں والی جاری بزرگوں کی ہوتی ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی ہے کہ بزرگ نے کوئی کتاب نہیں دی اور کوئی نہیں چیز, انگوٹھی دی ہے. واہ واہ, کوئی پتہ نہیں, تم بالکل صوفی صافی ہو. بزرگ نے انگوٹھی جا کر دی صوفی صاحب کو, بھائی تیری میری جاری ہے انگوٹھی. واہ واہ, شیخ الحدیث صاحب کیا کہتے ہو پیشوں والے؟ اچھا پتہ نہیں خطیب نے کیا کہا. اچھا چلو انگوٹھی دی, واہ جی واہ. اور کہتے ہیں ہم جہاں بیٹھے ہوئے بزرگوں سے رابطہ کرتے ہیں, بزرگوں سے. ملفوظات میں لکھا ہے کہ ایک دیوبندی طالب علم مناظرہ کر رہا تھا بریلوی سے, اور وہاں پر دیوبندی طالب علم کمزور تھا, بریلوی بڑا تگڑا تھا. یک دم پتہ چلا کہ حضرت نانوتوی تشریف لائے عالم برزخ سے, وفات کے بعد. انہوں نے دیوبندی طالب علم کی جگہ پہ مناظرہ شروع کر دیا. یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے, اور اسی طرح یہ بھی آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سید احمد شہید جب پشاور پہنچے شاہ اسماعیل شہید کے ساتھ, تو وہاں پر سید احمد شہید کھڑے تھے, تو
پشاور کے بدتی علماء کافی سارے وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا ہم ان کا امتحان کرتے ہیں۔ تو حضرت شاہ شہید وہاں اپنے کام میں مصروف تھے، تو سید احمد امی آدمی تھے تو وہ عالم نہیں تھے، تو بہرحال وہ اس کے قریب لگے۔ تو سید احمد پہلے تو پریشان ہوئے، اس کے بعد سید احمد نے جواب دینے شروع کیے۔ کبھی دائیں طرف دیکھتے، ہاں کوئی منطق کا سوال کرتے تو بائیں طرف دیکھتے، اور کوئی فقہ کا سوال کرتے تو دائیں طرف دیکھتے۔ تو مرید حیران کہ حضرت صاحب آج وہ تقریر فرما رہے ہیں کہ جس تقریر آج تک ہم نے نہیں سنی۔ انہوں نے وہ سوالوں کے جواب دیے۔ بعد میں کسی نے پوچھا بھائی یہ کیا معاملہ، تو انہوں نے کہا کہ میں جب وہ آئے تو میرے دائیں طرف امام ابو حنیفہ تشریف لے آئے اور بائیں طرف امام راضی تشریف لے آئے۔ جب وہ منطق کا پوچھتے تھے تو امام راضی مجھے بتاتے تھے، اور فقہ کا پوچھتے تھے تو امام ابو حنیفہ مجھے بتاتے تھے، اور میں سن کر جواب دیتا تھا۔ یہ ہوتا ہے قیدنا لہم قرانا، یہ وہ نہیں ہے، لیکن یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ پھر حکایتیں، نقلیں، کذب پھر نقلیں۔ سید احمد تو بزرگ آدمی تھے، لیکن میں آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں کہ اس طرح کے واقعات ملیں گے کتابوں میں مولویوں کے پاس، لیکن جہاں سید احمد کا شاہ شہید کا مسئلہ ہے، یہ تو کٹر مواحد تھے، پکے اعلیٰ درجے کے توحید میں بڑے مضبوط تھے، تو یہ ان پر جھوٹ کہا گیا ہے۔ یہ بطور لطیفہ کہ میں عرض کر رہا تھا، اس کو کوئی سچ نہ سمجھ لے، اور یہ ملفوظات شریف میں لکھا ہے، یہ واقعہ بھی ملفوظات میں لکھا ہے۔ وہ حضرت تھانوی کے ذمہ لگا کر کہ ان کے ملفوظات جو ہیں ان پر جھوٹ لکھ کر یہ بالکل من گھڑت اور جھوٹی پروگرام علماء دیوبند کو بھی بدنام کیا۔ تو اسی طرح یہ جو خوشبو والا بزرگ ہے، یہ کہتا ہے میں جھوٹ بولتا ہوں تو مسجد میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ میرا خیال ہے وہ ادھر جھوٹ شروع کرتا ہے، ادھر شیطان چھڑکاؤ شروع کرتا ہے۔ لہم قرانا ہے، سیدھا قرآن کے مقابلے میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ مار خوشبو بھی عجیب ہے، خوشبو بھی عجیب ہے، جنت کو کہیں کہیں سے سوراخ ہو رہی ہے ان کی خوشبوئیں۔ ایک سنتے تھے کہ امام بخاری کی قبر سے خوشبو آئی ہے، خیر کی عادت آئی، لیکن اس کی بھی سند کوئی نہیں ہے۔ امام بخاری کی قبر کی خوشبو کی بھی سند کہیں نہیں ہے، بس ایک گپ چل رہی ہے۔ اور الاسناد من الدین، اب انہوں نے تو خوشبو والا عقیدہ رکھ کے اس کو عقیدے کی بنیاد بنا ڈالا۔ خوشبو تو ہم کہتے ہیں بالکل آئے گا شیطان اور وہ چھڑکاؤ کرے گا کہ خوشبو پھیل رہی ہے۔ قیدنا لہم قرانا، کوئی معیار نہیں، خوشبوؤں کا آنا، خوابوں کا آنا، بزرگوں کا ملنا معیار ہے تو کتاب اللہ ہے۔ اب تو تھوڑی مشکل بن گئی ہے قیدنا لہم قرانا۔ یہ اچھی طرح سمجھ لو، طالب علم بھی بس اتنی ہوتی، قوم ساری حضرت موسیٰ حضرت ہارون محنت کر کر کے قوم کو تیار کیا، فرعون کے ساتھ مقابلے کیے سب کچھ، اور ہوا کیا؟ بچڑے نے بھاں کی ساری قوم اتر گئی۔ ایک نبی اندر بیٹھا ہے، اب بھی یہی آپ دورہ پڑھ کے جائیں گے کوئی نہ کوئی سامری آپ کو ملے گا، ہر دور کا سامری ہے، سامری ملے گا آپ کو دکھائے گا، یوں بھی لکھا ہے یوں بھی لکھا ہے، تو پھر آپ بھی بچڑے کے پجاری بنیں گے۔ کئی آتے ہیں جہاں، کئی آتے ہیں جہاں پڑھ کے جب جاتے ہیں تو بالکل سامری کے بچڑے کے پجاری اسی کے پیچھے ہوتی ہے۔ تو یہ باطل کی محنت ہوتی ہے، خیال سے پڑھو۔ دیکھو قیدنا لہم قرانا فزینوا لہم، مزین کر کے دیتے ہیں، تزیین کرتے ہیں، ٹیپ ٹاپ، لہم ما بین ایدیہم،
کے آگے سے بھی ان کے پیچھے سے بھی وحق علیہم القول حق علیہم یہ القول کیا ہے القول کیا ہے سورہ سجدہ آیت نمبر 13 جلدی نکالیں گے سجدہ یہ حامیم سجدہ پڑھ رہے ہو سورہ سجدہ اور ہے دیکھو وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ القول کا معنی بتا رہا ہوں یہ کون سی بات ثابت آ گئی مل گئی یا نہیں مل گئی وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لیکن ثابت ہو گئی بات میری طرف سے وہ کون سی بات ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ بھر دوں گا جہنم کو ضرور بھروں گا جنوں اور انسانوں دونوں طبقوں سے جہنم بھروں گا یہ ہے حق علیہم القول عذاب والی بات جہنم جانے والی بات اسی طرح سورۃ ہود اور آیت نمبر 119 سورۃ ہود اور آیت نمبر 119 وہاں پر بھی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ ہاں سب بتاؤ گے ان کو وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ہمیشہ رہیں گے اختلاف کرتے اختلاف ختم نہیں ہو سکتا لا يزالون مختلفین آگے الا من رحم ربک ولذالک خلقہم مختلفین فی التوحید ہمیشہ توحید والے مسئلے سے اختلاف کریں گے الا من رحم ربک مگر وہ شخص جس پر رحم کیا تیرے رب نے وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ یہ قول ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ اور اسی طرح سورۃ اعراف ہے آیت نمبر 18 سبحان اللہ شیطان کی تقریر ہے قال انظرنی الی یوم یبعثون عرض کی انظرنی ڈھیل دے مجھے الی یوم یبعثون زندہ ہونے کے دن تک الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین شیطان کی دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں انک من المنذرین قال فبما اغویتنی بوجہ اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا دھتکار دیا اس آدمی کی وجہ سے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ میں بیٹھوں گا ضرور بے ضرور بیٹھ جاؤں گا اقعدن لہم پنجابی معنی پلاتھ مار کے باساں چوکری لگا کے بیٹھوں گا کہاں صراطک المستقیم
المستقیم. کہاں بیٹھوں گا؟ صراطک المستقیم. اور جہاں سے صراط مستقیم کا ٹول پلازا ہوگا، موٹر وے جنت والی، اس روڈ کے کنارے پہ اسی ٹول پلازے پہ بیٹھوں گا. لوگ جانے لگیں گے، میں وہاں بیٹھا ہوں گا، میں کہوں گا قرآن نہ پڑھنا. صراط المستقیم کا یہاں معنی بزرگوں نے قرآن بھی کیا ہے. صراط مستقیم کا معنی ہے میں سامنے بیٹھا ہوں گا اور جو کوئی تیری کتاب کی طرف آئے گا، لا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، وہاں پر پھر گشت بھی کروں گا. لآتینہم، آؤں گا ان کے پاس، ان کے آگے سے بھی، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے بھی، وعن شمائلہم، ان کے بائیں سے بھی. ولا تجد اکثرہم یا قلیلہم، نہیں پائے گا ان کے اکثر کو شاکرین، شکر کرنے والا، یعنی تیری توحید ماننے والا اکثر مشرک ہوں گے. بڑا غصہ ہے بے ایمان کا. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، جس کی وجہ سے تو نے مجھے دور کیا نا، اب میں بیٹھوں گا صراط مستقیم پہ. تو شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے عقائد پر. صراط مستقیم نہیں چلنے دوں گا. اللہ نے فرمایا قَالَ اخرج منها مذموما مدحورا، نکل جا بے ایمانا اور لعنتیا، تو لمن تبعک منہم، جو تیری تابع داری کرے گا، تیرے پیچھے چلے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. یہ ہے کون؟ لَأَجْمَعَنَّ، اور وہی شیطان آگے سے بھی آ رہا ہے، پیچھے سے بھی آ رہا ہے، اور دائیں بائیں ہر طرف سے کوئی کتابڑیاں شیطان اٹھا کے آ رہا ہے، کوئی قول کٹہرے اٹھا کے آ رہا ہے، کبھی خوابوں میں آ رہا ہے. حتیٰ کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان کھڑا ہوگا سٹیج پر اور کہے گا قال رسول اللہ، کیا کہے گا؟ جنہوں نے مسلم پڑھی ہے اس میں مسلم میں ہے، شیطان بڑا بزرگ اور شیخ الحدیث کی شکل میں آئے گا، شیخ الحدیث کے مسند پہ، اور کہے گا قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے یہ بات کی ہے، حالانکہ میں نے نہیں کی ہوگی. قال رسول اللہ جھوٹی روایتیں بیان کرے گا. اب ہمیں پتہ چلا بھائی، اس حدیث کو آدمی دیکھے نا، اب پتہ چلا ان بچاروں کا قصور نہیں ہے، وہ تو اچھے لوگ تھے، وہ چلے گئے. اب یہ وہ شیطان کو یہ بیٹھا ہے مسند حدیث پہ جو جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹی روایتیں یہ شیطان پہ پیش کر رہا ہے. یہ مسلم میں حدیث ہے، اس لیے فرمایا کہ جب تک پہچانو نہیں اس کی روایت نہیں ماننی. شیطان انسانی شکل میں آ کے حدیثیں بیان کرے گا. صوفیوں تمہیں سمجھ کوئی نہیں ہے. فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین.